ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ہم نے اس چینل پر نیا ناول بھی شروع کیا ہے، وہ بھی لازمی دیکھیے گا۔ صبح وقار گھر آیا تھا اپنے کپڑے چینج کرنے اور چودھری شجاعت کے کپڑے لینے، جو وکاس کے سرہانے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی تک وہ بے ہوش تھا، بیچ میں ایک دو دفعہ اسے تھوڑا بہت ہوش آیا تھا، مگر ڈاکٹر نے اسے پھر نیند کا انجیکشن دے دیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر اور پرسکون رہ سکے۔ اس نے چودھری حشمت کو بھی اس کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا تھا، تو وہ اور چودرائن بھی ہاسپٹل جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ وقار کے ساتھ اس کی ساری فیملی تھی، جبکہ چودھری حشمت اور چودرائن سلیمان کے ساتھ اپنی گاڑی میں تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی بیگم شجاعت نے وقاص کو دیکھتے رونا شروع کر دیا تھا، جس کے سر پہ سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھوں بازوؤں اور منہ پر خراشیں بھی تھیں، جس کی وجہ سے منہ سوجا ہوا تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر بیگم شجاعت کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ تقریباً سبھی اس کی حالت دیکھ کر دکھی تھے، مگر اس بچ جانے پہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے۔ تبھی وقاص کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ بیگم شجاعت اور چودھری شجاعت تیزی سے اس کی طرف بڑھ کے جھکے تھے۔ وقاص آنکھیں کھول بار بار انہیں چپک رہا تھا، شاید سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آتا گیا، سب کے سامنے اس کی سچائی آنا، پھر اس کے ڈیرے میں خود کو بند کرنا، درخت کے ساتھ گاڑی کا لگنا، خود کا بے یار و مددگار پڑے رہنا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کیا میں بچ گیا؟ کیا واقعی اللہ نے مجھے سدھرنے کا ایک موقع دیا ہے؟ حیرت سے پلکیں جھپکتے اپنے اوپر سارے چہروں کو جھکے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، جبکہ وہ سب اس کے اس طرح دیکھنے پہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے سر پہ چوٹ لگنے سے اس کی یادداشت تو نہیں چلی گئی۔ یا اللہ، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھ جیسے گنہگار کی دعا بھی قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی بخش دی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کے تکیے میں جذب ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کو بلائیں۔ اس کا آنسو دیکھ کے انہیں لگا تھا کہ اسے کہیں درد ہو رہا ہے، مگر وہ یہ کہاں جانتے تھے کہ وہ آنسو درد کا نہیں، تشکر کا ہے، شرمندگی کا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کا ہے۔ اماں سائیں، اس کے لب بمشکل ہلے تھے، منہ پہ لگے شیشوں کے زخموں کی وجہ سے منہ کھولتے سے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ ماں صدقے جائے اپنے بچے کے، بیگم شجاعت نے روتے ہوئے کہا، تو وقاص نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ روئے مت۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ اس کے تسلی دینے پہ سب کے لب مسکرائے تھے۔ بھئی وقاص، اگر تم نے خدمت کروانی تھی تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈتے، یہ کیا اسپتال میں آ کر پڑ گئے ہو؟ ماحول پہ چھائی اداسی دور کرنے کے لیے چودھری حشمت نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، تو وقاص سمیت سب مسکرا دیے تھے۔ پھر کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد چودھری حشمت، چودرائن اور سلیمان اسے جلدی ٹھیک ہونے کی دعا دیتے وہاں سے اٹھ کے آئے تھے۔ وہ گھر پہنچے تو زعیم لوگ اپنے گھر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہماری حویلی پسند نہیں آئی تم لوگوں کو، چودھری حشمت نے ایک نظر زعیم کو دیکھتے کہا تھا۔ نہیں سائیں، ایسی کوئی بات نہیں، جتنا عرصہ بھی کسی کے گھر رہا جائے، جانا تو اپنے ہی گھر ہوتا ہے نا۔ اور ویسے بھی مجھے امید ہے اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے بعد وقاص صاحب سدھر گئے ہوں گے، ان سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں چلے جانا چاہیے۔ بعد میں کچھ ہوا بھی تو دیکھا جائے گا۔ زعیم نے سنجیدگی سے انہیں جانے کی وضاحت دی تھی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، مگر جانے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ میں چودھری حشمت کے کہنے پہ یہ سب کی سوالیہ نظریں ان کی سمت اٹھی تھیں۔ یہ ذات پات اونچ نیچ کا اللہ کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب قاعدے قانون ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ تم ہم سے کمتر ہو، اسی لیے تو میں تم پہ لگے چوری کے الزام کو چھٹ سے سچ مان گیا تھا، مگر آج میں اس سب کو ختم کرنے کے لیے تم سے اور بہن جی سے، آپ سب لوگوں کو اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی بہو بنانا چاہا۔ چودھری حشمت کے منہ سے نکلی غیر متوقع بات سن کے سب کو بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا، سوائے چودرائن کے۔ انہیں اپنے شوہر کی سوچ کا علم تھا اور وہ اس فیصلے سے مطمئن بھی تھے، جبکہ زعیم، انوشا اور اماں کا ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں ہی تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان کے کانوں کا دھوکہ ہے۔ انوشا نے ہوش میں آتے ہی اپنی نظریں اپنے بائیں طرف کھڑے زین کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پہ انوشا نے سرعت سے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ یہ سب دیکھ کے زین کے ہونٹوں پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ مگر سائیں، یہ کیسے؟ حیرت کے مارے اس کے منہ سے بے ربط جملے نکلے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر تم میرے داماد بن سکتے ہو تو یہ میری بہو کیوں نہیں؟ انہوں نے انوشا کے سر پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ داماد لفظ پہ احواد نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جو آج کل اگنور موڈ پہ تھا۔ اور ویسے بھی یہ تو ویسے تم لوگوں کے کان میں بات ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ باقی جب وقاص تھوڑا بہتر ہوا تو ہمارے سمیت شجاعت اور بھرجائی بھی آئیں گے آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کی التجا کرنے، چودھری حشمت نے دو ٹوک لہجے میں کہا، تو زعیم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ابھی تم زیادہ سوچو مت، گھر جاؤ، جس دن تمہارے گھر آئیں گے تب تفصیل سے بات ہوگی۔ چودھری حشمت نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا تو زعیم نے سر ہلایا، پھر احواد کو دیکھا جسے پوچھ رہا ہو جانا ہے یا نہیں۔ احواد نے بھی نامحسوس انداز میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں جا کر چادر اوڑھتی ان کے ساتھ بولی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے تھے۔ وقاص بھی ڈسچارج ہو کے گھر واپس آ گیا تھا، گو کہ وہ ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا، مگر گھر پہ بہتر دیکھ بھال رکھنے کی ہدایت دیتے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس دوران وہ بالکل بدل گیا تھا، دن رات روتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگی تھی، اور ساتھ ہی باقی سب سے بھی، اور سب نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ان کا ماضی اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، کوئی بھی اسے اس کے ماضی یاد دلانے کی نہیں ہوتا۔
اس کے ڈسچارج ہو کے آنے کے کچھ دن بعد چودھری حشمت، چودرائن، چودھری شجاعت، چودھری بیگم شجاعت، غزل اور سلیمان زیم کے گھر پہنچ گئے تھے انوشا کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ انہوں نے اپنی اسی دن والی بات اس کے سامنے رکھی تھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، زین اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اسے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں، آپ زیم سے پوچھ لیں۔ اماں نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے بال زیم کے کوٹ میں ڈال دی تھی جو سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں بھائی زیم، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ چودھری حشمت نے زیم کو دیکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو باپ سے بڑھ کر عزت دی ہے، آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پہ ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج سے انوشا ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، زیم نے کہا تو سب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چلو پھر دیر کس بات کی ہے، ہم اسی مہینے کے آخر میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ چودھری حشمت نے تو ہتھیلی پہ سرسوں جمایا تھا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو اس کا علاج چل رہا ہے اور اس کی پڑھائی بھی ادھوری ہے۔ زیم اور اماں کے چہروں پہ پریشانی چھلکی تھی۔ ارے بھائی، وہ ہماری بیٹی ہے، ہم خود ہی اس کا علاج کروا لیں گے اور اسے پڑھائیں گے بھی، آپ لوگ فکر مت کریں، بس شادی کی تیاری کریں۔ چودھری حشمت نے انہیں منا کے ہی دم لیا تھا۔ تاریخ طے ہوتے ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ احواد نے چودھری حشمت کا لایا گیا مٹھائی کا ٹوکرا کھولا اور پلیٹ میں مٹھائی نکال کے سب کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ اس نے پلیٹ زیم کے آگے کی تو اس نے بغیر اسے دیکھے گلاب جامن کا تھوڑا سا پیس توڑ کے اپنے منہ میں رکھا تھا۔ احواد نے اسے گھوری سے نوازا تھا اور کر بھی کیا سکتی تھی، کیونکہ صاحب بہادر آج کل منہ سجانے کے موڈ میں گھوم رہے تھے اور اس کے روب میں بھی نہیں آنا تھا۔ وہ کڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر شادی کی تیاریوں میں دن کیسے گزرے کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ زیم نے تو خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ احواد کو چاہ کر بھی اس سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہندی کا دن آن پہنچا تھا۔ رات کو مہندی کے فنکشن سے پہلے نکاح تھا۔ حویلی سے انوشا کا جوڑا اور باقی مہندی کا سارا سامان آ چکا تھا۔ ڈریس چینج کرنے کے بعد احواد نے اسے میک اپ کرنے کے لیے فورس کیا تھا، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ تو احواد نے بھی اس کے بالوں کا سٹائل بناتے دوپٹہ سیٹ کیا تھا اور زبردستی لپسٹک لگاتی تھی اور پھر خود تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی زیم کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گرین اور یلو کلر کا فراک پجامہ اس میں سادگی سے جاذب نظر وہ لگ رہی تھی۔ زیم یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ انوشا بھی پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زیم آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی مجھے کل کی بات ہی لگتی ہے جب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تمہیں تھاما تھا، اور وہ لمحہ میرے لیے بہت خاص تھا جسے میں آج تک نہیں بھلا سکا اور نہ کبھی بھلا سکوں گا۔ اس وقت اتنی تیزی سے گزر گیا یہ وقت کہ اب تمہیں کل انہی ہاتھوں سے رخصت بھی کر دوں گا، زیم نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہ رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد میں پوری کوشش کی تھی کہ تمہیں ان کی کمی محسوس نہ ہو۔ بھائی نہیں، باپ بن کے پالا ہے میں نے تمہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ زیم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھائی کہتے اس کے ساتھ لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ زیم نے اس کے سر پہ ہاتھ ہٹاتے اس کا چہرہ چوما اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے تھے جو رکنے کی بجائے مسلسل بہے جا رہے تھے۔ احواد تیار ہو کر وہاں آئی تو دونوں بہن بھائی کو روتا دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹا تھا۔ یہاں پہ کون سا دریا بہایا جا رہا ہے؟ تم دونوں تو ایسے رو رہے ہو جیسے میرا بھائی اور گھر والے آدم خور ہیں جو اسے کھا جائیں گے۔ احواد نے دونوں کو زبردستی الگ کرتے ہوئے کہا تو زیم نے اسے ناگواری سے ایک نظر دیکھا تھا، مگر وہ نظر اسی پہ تھم گئی تھی۔ وہ اپنے روزمرہ کے حلیے سے ہٹ کر تھی اور اس کی نگاہ کو بہت بھا رہی تھی، مگر وہ جلد ہی اپنے آپ پر قابو پاتے اس سے نظریں ہٹا گیا تھا اور اٹھ کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر تک دلہے سمیت سب آ گئے تھے اور سب سے پہلے نکاح کی بابرکت رسم ادا کی گئی تھی، اور نکاح ہوتے ہی اماں انوشا اور زیم سے جذباتی ہو گئے تھے جنہیں بمشکل سنبھالا گیا تھا۔ پھر دوبارہ حویلی جانے کی بجائے انہوں نے وہیں رسم مہندی کی ادا کر لی تھی۔ زین کی نگاہ بار بار بھٹک کے انوشا پہ ہی جا رہی تھی جسے وہ چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ احواد ابھی رسم کر کے ہٹی تھی کہ وقاص سے مخاطب کرنے پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ احواد، میری بات سننا، اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی، میں اپنے سارے اعمال پہ شرمندہ ہوں جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے جھکا سر معافی مانگنے پہ احواد نے چہرے پہ اس کایا پلٹ کو دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا تمہیں۔ اسے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے یہی کہہ دیا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وقاص کے کچھ بولنے سے پہلے وہاں زیم کی آواز گونجی تھی جو انہیں اکٹھے دیکھ کر وہاں آ گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس احواد سے معافی مانگ رہا تھا، تم سے بھی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس کے معافی مانگنے پہ زیم کی حالت بھی احواد جیسی ہوئی تھی، مگر پھر کندھے اچکاتے اس کا ایکسکیوز کرنے کو قبول کر لیا تھا، جس پہ وقاص شکریہ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اکیلا دیکھ کر احواد نے اس سے بات کرنی چاہی تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کون سی بدگمانی پالے بیٹھا ہے جو اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر وہ اس کے سوچنے پہ ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر رات گئے تک تقریب چلتی رہی تھی۔ چودھری حشمت نے ہی انہیں یاد دلایا کہ انہیں واپس بھی جانا ہے۔ تب سب کو خیال آیا اور ان کی واپسی ہوئی۔ اگلے دن کا آغاز افراتفری سے ہوا تھا۔ چونکہ گاؤں میں زیادہ تر شادیاں دن میں ہوتی تھیں، اس لیے ہر کسی کو اپنی تیاری کی پڑی تھی کہ کہیں کسی کی تیاری ادھوری نہ رہ جائے۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے شہر سے بیوٹیشین بلائی گئی تھی جو کہ حویلی والوں نے ہی منگوائی تھی۔ زیم نے بہت منع کیا تھا کہ وہ خود یہ سب کر لے گا، مگر چودھری حشمت نے اس کی کسی بات پہ کان نہیں دھرے تھے۔
बारात वाले दिन का जोड़ा ज़ईम ने अपनी तरफ से ही खरीदा था। इस मामले में उसने भी चौधरी हशमत की कोई बात नहीं सुनी थी। जोड़ा अनुषा की पसंद का ही था, मगर उसने इस बात का खास ख्याल रखा था कि दुपट्टा ज़्यादा हैवी ना हो, ताकि अनुषा इजी रह सके और सर में कहीं दर्द ना हो। सारा सेटअप गांव के पंडाल में किया गया था। शादी के सारे अखराजात पूरे करने के लिए कुछ सेविंग्स थी उसके पास और कुछ उसने कर्ज लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन शादी में कोई कमी आए और लोगों को ये कहने का मौका मिले, बाप नहीं तो भाई को कोई परवाह नहीं। ज़ईम पंडाल में सारे इंतजाम देख रहा था, जबकि अनुषा को ब्यूटिशियन घर पे तैयार कर रही थी। साथ अहवाद भी तैयार होने के बाद उसने कॉल की तो ज़ईम ने उन्हें पिक करने का जाना था। उनकी तरफ से तकरीबन सभी मेहमान आ गए थे, बस बारात का ही इंतजार था। इतने में उसे अहवाद का मैसेज मौसूल हुआ था कि वो तैयार हैं। ज़ईम सब कुछ अपने दोस्त के हवाले करते खुद घर गया था। उसने शादी के दिनों के लिए एक कार रेंट पे हायर की हुई थी, जिसे वो चलाता खुद था। ज़ईम ने सारे घर के सामने गाड़ी रोकते हॉर्न बजाया तो ब्यूटिशियन के साथ वो दोनों भी बाहर आ गई थी। अहवाद ने ब्यूटिशियन को अनुषा के कार में बिठाने का कहा और खुद गेट पे ताला लगाने गाड़ी की तरफ आई थी। वो ब्यूटिशियन और अनुषा के पीछे बैठी थी। ब्यूटिशियन ने भी शादी अटेंड करके वापस जाना था। इन्हें पीछे बैठते देखकर मजबूरन अहवाद को फ्रंट सीट पे बैठना पड़ा था। इसके बैठते ही ज़ईम ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली, लेकिन सरसरी निगाह कब तफसीली निगाह में बदली उसे पता ही नहीं चला। वो यकटिक उसे देखे गया, जो सफ़ेद पैरों को छूती फ्रॉक जेबतन किए पार्टी मेकअप और ज्वेलरी में उसे हिप्नोटाइज कर गई थी। ब्यूटिशियन के गला साफ करने पे ही वो होश में आया था और सरस से उसके चेहरे से नजरें हटाई थी, जो शर्म और गुस्से से सुर्ख हो चुका था। इतने दिनों से इग्नोर कर रहा है और अब ऐसे देख रहा है जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसकी गाड़ी स्टार्ट करने पे वो बड़बड़ाई थी। फिर पंडाल पहुंचने तक ज़ईम ने उसे भूल के भी नहीं देखा था। पंडाल के सामने रुकते अहवाद अनुषा को लेकर पंडाल में चली गई थी और ज़ईम भी मर्दों वाली साइड पे आ गया था। तकरीबन 3:30-4 बजे के दरमियान बारात भी आ गई थी, जिसका इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर करके किया गया था। बारात के साथ आए मर्द मर्दों वाली साइड पे चले गए थे और औरतें औरतों वाली साइड पे। अनुषा को स्टेज पे बिठाया हुआ था, क्योंकि वहाँ कोई और ब्राइडल रूम तो था नहीं जहाँ उसे बिठाया जा सके। चौधराइन स्टेज पे आते ही अनुषा के वारी सदके जा रही थी। गजल भी उससे मोहब्बत से मिली थी। अनुषा इन सबका वालेहाना अंदाज देखकर कंफ्यूज हो रही थी। निकाह पहले ही हो चुका था, इसलिए बारात आने के कुछ ही देर बाद खाना दे दिया गया था। खाने के बाद दुल्हा दुल्हन भी साइड पर आ गया था। अनुषा की कोई बहन नहीं थी और ना ही कोई खास फ्रेंड थी, इसलिए दूध पलाई की रस्म अहवाद नहीं की थी और इस तरह दोनों बहन भाई ने एक दूसरे की खूब टांग खींची थी। फिर कुछ और रस्मों के बाद तकरीबन मगरिब के वक्त रुखसती का शोर उठा था और रुखसती के वक्त जो अनुषा ने ज़ईम के गले लग के रोना शुरू किया, किसी के संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ईम ने खुद को संभालते उसे ज़बरदस्ती खुद से अलग किया था और उसके आंसू साफ करके उसकी पेशानी चूमी थी। फिर अपने हिसार में लिए गाड़ी में बिठाया था। ज़ैन, मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, प्लीज़ इसका हमेशा ख्याल रखना। इसे ज़रा सी भी तकलीफ हो तो मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये एक भाई की नहीं, एक बाप की इल्तिजा समझना। ज़ईम ने ज़ैन को गले लगाते कहा तो उसने ज़ईम को पूरा यकीन दिलाया था कि वो हमेशा अनुषा को खुश रखेगा। अहवाद भी इन लोगों के साथ जाना चाहती थी, मगर उसे आज अपने और ज़ईम के दरमियान मौजूद गलतफहमी को दूर करना था। वो थक चुकी थी एक अजीब सी जिंदगी गुजारते हुए। दुल्हन को लेकर जब वो हवेली पहुंचे तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया था। जो रस्में अहवाद ने करनी थी, ज़ैन ने वो सब गजल को करने को बोला था। उसने कहा था कि वो यही समझे कि उसके देवर की नहीं, उसके भाई की शादी है। इन सब की इतनी मोहब्बतों पे वो आबदीदा हो गई थी। ज़ैन ने गजल और अहवाद दोनों के लिए गोल्ड की अंगूठियां बनवाई थी। ऐसा गिफ्ट तो गजल को उसने दे दी थी और अहवाद को देना वो बाकी थी। फिर कुछ रस्मों के बाद अनुषा को ज़ैन के रूम में पहुंचा दिया गया था और ज़ैन अपने दोस्तों के साथ हवेली की बैठक में बैठ के हाँक रहा था गप्पे, क्योंकि उसे पता था कि अभी रात देर तक दुल्हन को देखने वालों की लाइन लगी हुई है। इसके बाद ही कहीं उसका नंबर आएगा और ऐसा ही हुआ था। रात काफ़ी देर तक लोग दुल्हन देखने आते रहे थे। उनकी आमद की रोकथाम के बाद ही कहीं ज़ैन को अपने रूम में जाने का मौका मिला था। वो रूम में आया तो अनुषा पीछे बैठकर उनसे टेक लगा के ऊँग रही थी। शायद बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए आंख लग गई थी। ज़ैन उसे देखकर मुस्कुरा दिया था और बेड पे उसके सामने बैठते उसे अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए गला साफ किया था, जिससे वो हड़बड़ा के उठी थी और सर पीछे लगते लगते बचा था। अरे अरे, ध्यान से, क्यों मुझे ज़ईम भा के सामने शर्मिंदा करवाना है कि मैंने आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। उसके हड़बड़ाहट को देखते ज़ैन ने उसे टोका था तो वो शर्मिंदा हो गई थी। आपको अपनी बीवी के रूप में देखकर समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। इतना कंफ्यूज तो लड़कियां भी नहीं होती होंगी जितना कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ। ज़ैन की बात पे अनुषा ने नजरें उठा के उसे देखा था, जो शक्ल से वाकई कंफ्यूज लग रहा था। उसकी शक्ल देखकर अनुषा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जो ज़ैन की नज़रों से छुपी नहीं रह सकी थी। हाँ, हंस लें आप, ज़ैन ने नाराज़गी भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। तो इस दफ़ा अनुषा खिलखिला के हंस दी थी। इसे इस तरह हंसते देखकर ज़ैन भी मुस्कुरा दिया था। पता है, जब पहली बार मैंने आपको देखा था मुझे आप बहुत अच्छी लगी थी, कुछ शौक, कुछ चंचल। फिर जब भाई ने शादी की बात की तो न जाने क्यों आपकी छवि मेरे जहन के पर्दे पर चमकी थी। लेकिन जब अहवाद और ज़ईम भा ने शादी की और बाबा साईं ने आप इन दोनों को घर से हवेली के दरवाजे बंद करके निकाल दिया, तो मेरे दिल में अगर कहीं आपका ख्याल भी था तो वो अपनी मौत आप मर गया था। मगर हम इंसान इस रब की मसलहतों तक नहीं पहुंच सकते और उसने उसके फैसलों के इनहराफ भी नहीं कर सकते। उसने हमारे नसीब एक दूसरे के साथ जोड़े थे तो किसी बहाने से मिला भी दिया हमें। ज़ैन इसकी झुकी पलकों को देखकर बोल रहा था। तो मिसेस ज़ैन चौधरी, क्या आपको ये ना चीज़ उम्र भर के लिए हर दुख सुख और ज़िंदगी के हर दौर में अपने साथ कबूल है?
जैन ने अपना हाथ उसके सामने फैलाते हुए पूछा था तो अनुषा ने भी एक शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। उसकी शर्मीली मुस्कान को देखकर जैन के लबों पे भी एक असुदा सी मुस्कुराहट छाई थी। सब कामों से फारिग होकर सुलेमान कमरे में दाखिल हुआ तो गजल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ज्वेलरी उतार रही थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करते ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। क्या बात है, आज तो कुछ लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुलेमान ने शीशे में नजर आते उसके चमकते चेहरे को एक नजर देखते पूछा था। हाँ, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, उसकी तरफ रुख करते गजल ने ड्रेसिंग टेक लगाई थी। अरे वाह, फिर अपने शौहर नामदार को भी वो वजह बता दें जिसकी बिना पर आप इतना खुश हैं। सुलेमान ने दिलचस्पी से उसे देखते उसके हाथ पकड़े थे। जब से इन दोनों का निकाह हुआ था, ये पहली बार था कि वो उससे इस तरह फ्री होकर बात कर रही थी। मैं हमेशा रिश्तों के लिए तरसी हूँ, बचपन में अल्लाह ताला से शिकवे भी बहुत किए थे, मगर दुआ करना नहीं छोड़ा था। और देखिए, आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई हैं। आपसे शादी के बाद मुझे माँ बाप मिले, बहन और भाई मिले। आज जिस तरह जैन मुझे हर रस्म में आगे आगे कर रख रहा था, मुझे ऐसा लग ही रहा था जैसे वो मेरा सगा भाई हो। अगर मेरा कोई भाई होता, वो बिल्कुल जैन की तरह होता। वो सुलेमान के हाथों में दिए अपने हाथों को देखते बोल रही थी। भाई, सबके प्यार को इग्नोर किया। अगर किसी को भूल गई हो तो वो अपने शौहर को। सबके प्यार को तो गिनवा दिया भाई। अगर किसी को भूल गई हो तो वो अपने शौहर को, यानी शौहर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सलमान के शिकवे पे वो खिलखिला के हंस दी थी। अरे मेरे शौहर नामदार, आप तो सबसे पहले हैं। आपकी मरहूने मिन्नत ही तो मुझे ये सारे रिश्ते मिले हैं। अगर आप ना आते मेरी जिंदगी में तो शायद ये सब रिश्ते मिलते ही ना। उसके हर अंदाज में सुलेमान के लिए एहतराम और मोहब्बत छलक रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि मैं आपकी जिंदगी में ना आता। ये सब रब के फैसले होते हैं और वो अपने बंदे की दुआओं को इंतजार को जरूर करवाता है, मगर रद्द नहीं करता। और उसने आपकी दुआएं भी रद्द नहीं की। सुलेमान ने मोहब्बत से कहा था। अच्छा सुने, बाकी सब तो बोल दिया, लेकिन वो बोला नहीं जो मैं सुनना चाहता हूँ। सुलेमान ने उसके कान में सरगोशी की तो गजल के चेहरे पे एक प्यारी सी शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। नहीं, इस मामले में लड़कियां पहल नहीं करती, अच्छी लगती। उसके शर्मा के कहने पे सुलेमान मध्यम सा हंस दिया था। तो चलो मैं कर लेता हूँ पहल, सुलेमान कहते हुए उसके थोड़े और नजदीक हुआ था। मेरी ज़ौजा मोहतरमा, मेरी निस्फ़े बेहतर, आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हैं जिससे मैं अपनी आखिरी सांस तक वफा निभाऊंगा। क्या आप इस वफा के रास्ते में मेरा साथ देंगी? उसकी आंखों में देखते उसने हौले हौले अपनी बात मुकम्मल की तो गजल ने हाँ में सर हिलाते उसके सीने में मुंह छुपाया था। उसके इकरार पे सुलेमान ने भी तमानियत से उसके गिर्द अपने बाजू लपेटे थे। अवाद का इरादा फिर मलिया मेट हुआ था। जब ज़ईमी ने घर छोड़ने के बाद खुद फिर कहीं चला गया था, मगर अवाद ने भी आज ठानी हुई थी कि वो उससे बात करके ही रहेगी। इसी गुस्से में उसे चेंज करने का भी ख्याल नहीं आया था। ज़ईम तकरीबन 10 बजे घर आया तो अवाद उसे इंतजार में खड़ी नजर आई, लेकिन अपनी रूटीन के मुताबिक उसे नजरअंदाज करते हुए अलमारी की तरफ फट गया था। अगर छुप छुप के किसी की बातें सुनो तो फिर लाजिम है कि पूरी सुनो, वरना आधी अधूरी बातें सुन के लोग खुद भी अजियत में रहते हैं और दूसरों को भी रखते हैं। अहवाद की बात पे ज़ईम के कपड़े निकालते हाथ साकत हुए थे और उसने जरा सी गर्दन मोड़ के अहवाद को देखा था। लेकिन अगर अगली बातें आपके वजूद की धज्जियां भी खरा दें तो नहीं सुननी चाहिए, संजीदगी से कहते उसने कपड़े निकाल के अलमारी बंद की थी। गलत सोच रहे हो तुम। मैंने वो इसलिए कहा था कि मुझे अपना आप तुम्हारे काबिल नहीं लग रहा था और मेरा सोचना ये था कि तुम्हें कोई बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मिले। अहवाद की बातों ने उसे एक दफा फिर मुड़ने पे मजबूर कर दिया था। उसने मुड़ के बगौर अहवाद को देखा था जो उसे ही देखते अपने हाथ मसल रही थी। तो अब आपको लग गया अपना आप मेरे काबिल? कपड़े पे सोहे फेंक दे, दोनों हाथ सीने पे बांधते ज़ईम ने जिस अंदाज में पूछा था, बेख्तियार अहवाद की आंखों से आंसू निकले थे और सर नफी में हिलाया था। कौन किसके काबिल है, कौन किसके काबिल नहीं है, ये फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? एक हस्ती ऊपर बैठी हुई है जिसे ये सब मालूम है और वो कुछ भी ऐसे चक्कर चलाती है जो सबका नसीब होता है। वो उसे मिल जाता है और इंसान की अकल दंग रह जाती है। ज़ईम उसकी आंखों से बहते आंसू देख रहा था। आप सोच रही होंगी कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, तो चलें मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। उसकी कहानी सुनाने के ऑफर पे अहवाद ने हैरत से उसे देखा था। ये कहानी एक लड़के की है। वो इतना अमीर नहीं था। जब वो इंटर में था उसके वालिद की वफात हो गई थी। तब उसे अपनी माँ और बहन का सहारा बनने के लिए अपने बाप की जगह वहां जाना पड़ा जहां उसके वालिद काम करते थे। वो हिसाब किताब जानता था तो मालिक ने उसे अपनी ज़मीनों के हिसाब किताब के लिए रख लिया था और वक्त गुजरने के साथ साथ मालिक उसे अपने बेटों की तरह चाहने लगा। मालिक की एक बेटी भी थी, नक चढ़ी सी, जिसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उस लड़के को बिल्कुल हकीर समझा और उसे उसके रवैये से इस लड़के को भी बहुत चिढ़ हो गई थी। इतनी चिढ़ के वो दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था और दिन रात उसी के बारे में सोचते कब वो लड़की उसके दिल में बस गई पता ही नहीं चला। शुरू में अहवाद के चेहरे पे उलझन थी, लेकिन जूं जूं से समझ आ रही थी तू उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था और आखिरी बात तो उसके लिए बहुत बड़ा धमाका था। जब उस लड़के को अपने बदलते जज्बात का एहसास हुआ तो उसने खुद पे लगामें डालने की कोशिश की थी, क्योंकि वो जानता था उसका दिल चांद की तमन्ना कर रहा था और चांद किसी जमीन वाले को मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमेशा फलक पे चमकता है। फिर वक्त थोड़ा और सरका था। उस लड़के ने अपने सारे जज्बात दिल के कोने में कैद कर दिए थे। फिर एक दिन उस लड़के की बहन बीमार हो गई थी और उसे पैसे चाहिए थे और उसकी बात उस लड़की ने सुन ली थी और उसने उसकी मजबूरी का सौदा करते उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का कहा
اور اس کے بدلے وہ اس لڑکے کی بہن کا علاج کرواتی۔ چونکہ وہ لڑکی کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر اس کے گھر والے اس لڑکے کو مار دیتے، اس لیے اس نے مجبوراً لڑکے کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ احوات کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے وہ بھی مان گیا۔ جیسے ہی صحیح اس کی چاہت اس کے نکاح میں آ گئی تھی، اور یہ بھی قسمت کی ایک چال تھی جسے ہم سمجھ نہ سکے۔ اس لڑکی نے تب تک اس لڑکے کا ساتھ رہنا تھا جب تک وہ جسے پسند کرتی ہے اس کی جاب نہ لگ جاتی، اور اس کی جاب لگنے کی بجائے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ گئی تھیں، اور وہ اس لڑکی کو آگے بڑھنے کا کہہ کر خود چلا گیا تھا۔ زعیم سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ وہ لڑکا اللہ کے اس کرشمے پہ حیران ہوا تھا، اور اس کے دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی، جس پہ اس لڑکی نے ایک دفعہ پھر پانی پھیر دیا، اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ کہنے کے بعد بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ لڑکا صرف اسی کی سنے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں روبوٹ ہے۔ بولتے بولتے وہ تھک گیا تھا اور کہانی بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیچھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ لڑکا اس لڑکی سے محبت کرتا تھا تو اسے کسی اور کے لیے چھوڑنے پہ کیسے راضی ہو گیا؟ احوات کے لبوں سے وہ مشکل یہ الفاظ نکلے تھے، جسے سن کے زعیم کے لبوں پہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ محبت میں صرف محبوب کی خوشی دیکھی جاتی ہے، اسے زبردستی خود سے جوڑا نہیں جاتا، کیونکہ محبت کسی کو زبردستی قید کرنے کا نام نہیں ہے۔ زعیم کے جواب پہ وہ زمین پہ بالکل گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ مجھے ہمیشہ سوچتا تھا کہ میں کیسے بتا پاؤں گا کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں، بتا پاؤں گا بھی یا نہیں، کیونکہ آپ کو تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تو جانتی ہی نہیں تھی۔ میری آنکھیں جو کہتی تھی آپ تو وہ بھی کبھی نہیں پڑھ پائیں، اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ اسے دیکھتے زعیم نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا، ان الجھنوں میں ہم نے بہت سا وقت گوا دیا، مزید میں گوانا نہیں چاہتا، اس لیے ابھی پوچھنے لگا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی بتائیں گی؟ زعیم صوفے سے اٹھ کے اس کے سامنے سراپا سوال بن کے بیٹھا تھا۔ مگر تم کیسے ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارو گے جو تم سے محبت ہی نہیں کرتی؟ احواد نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں کرتا ہوں نا، اور میری ہی محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہوگی، اور جس رب نے ہمارا نصیب جوڑا ہے وہ رب آپ کے دل میں میرے لیے محبت بھی نہیں ڈال سکتا کیا؟ زعیم نے اسے لاجواب کیا تھا۔ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ وہ ابھی بھی میرے دل میں ہے یا نہیں؟ کیا کبھی تم زندگی میں مجھے اس شخص کا تانا تو نہیں دو گے؟ احواد نے ایک اور سوال پوچھا تھا۔ وہ شخص آپ کا ماضی تھا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے تب سروکار ہوتا اگر آپ مجھ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد مجھ سے بے وفائی کرتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اب اگر میرے ساتھ رہنے کا اقرار کریں گی تو آپ کو یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ مجھے چاہے آپ کے دل میں جگہ دیں یا نہ دیں، مگر اس شخص کی ہلکی سی پرچھائی بھی آپ کے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ اور رہی بات تانا دینے کی، تو میں اس کے لیے اتنا ہی کہوں گا، محبت انسان کو اعلیٰ ظرف بناتی ہے، کم ظرف نہیں، اور محبت میں تو انسان اپنے محبوب کو تمام اچھائیوں اور برائیوں سمیت اپناتا ہے۔ زعیم نے اسے ایک دفعہ پھر لاجواب کیا تھا، مگر میں تمہارے قابل۔ زعیم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ صرف رب کی ذات جانتی ہے کہ کون کس قابل ہے کس قابل نہیں۔ آپ بس بتائیں کہ آپ میرے ساتھ بوڑھا ہونا پسند کریں گی؟ زعیم نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنستی تھی اور ساتھ ہی اس بات میں سر ہلایا تھا، اگر قسمت نے اس کی قسمت میں اتنا اچھا ہم سفر لکھ ہی دیا تھا تو کیوں وہ ناشکری کرتی؟ اور ساتھ ہی اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے گی۔ زعیم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کے ماتھے پہ اپنا پہلا محبت کا لمس چھوڑا تھا، اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ جوڑی تھی۔ اسی لمحے فضا میں جت بس محبت ہی محبت اور سکون ہی سکون رقص کر رہا تھا، جسے دونوں آنکھیں موندے پوری شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد چودھری حشمت نے زین اور انوشا کا ولیمہ پوری دھوم دھام سے کیا تھا، اور اس کے بعد دعوتوں کے سلسلے انوشا کی طبیعت کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا۔ زین اسے اپنے ساتھ شہر ہی لے گیا تھا، جب تک اس کا علاج ختم نہیں ہونا تھا اس نے وہیں رہنا تھا۔ سلیمان اور غزل کے ہاں بھی خوشخبری تھی، جس نے پوری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی تھی، اور وقاص بھی اب لائن پہ تھا۔ سب اس کی کایا پلٹ پہ حیران تھے، جو اپنے ذمے لگے تمام ذمہ داری سنبھال رہا تھا اور نہ کسی سے بدتمیزی کرتا تھا۔ بیگم شجاعت آج کل اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ کے مہم سٹارٹ کر چکی تھی۔ احواد کچن کے کام سیکھنے میں مصروف تھی، کیونکہ انوشا کے بعد اماں اکیلی لگی رہی۔ اس طرح اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ روز کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتی تاکہ جلد از جلد ایکسپرٹ ہو سکے۔ زعیم کو اس کی پوسٹ پہ دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا۔ پہلے اس نے بہت انکار کیا تھا، مگر چودھری حشمت، زین اور سلیمان نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اسے ہار ماننا پڑی تھی۔ چودھری حشمت نے کہا تھا کہ جو پروفٹ ہوگا اس کا آدھا حصہ زین کو دیا جائے گا، مگر اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا جیسے پہلے تنخواہ ملتی تھی اب بھی ویسے ہی ملے گی۔ ساتھ ہی اس نے لایا عمل طے کیا تھا کہ کوئی سیونگ کرنا سٹارٹ کرے گا، تاکہ پہلے انوشا کی شادی کے لیے جو قرض لیا تھا اسے اتارے، پھر احواد کے اس کے لیے جتنا بھی عرصہ لگے گا وہ احواد کے پیسے واپس ضرور کرے گا۔ دیکھو زعیم، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کے لائی ہوں۔ زعیم جو ابھی نہا کے آیا تھا بالوں میں برش کر رہا تھا تاکہ جلدی سے ڈیرے جا سکے، تبھی احواد ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ زعیم جانتا تو تھا کیسا ناشتہ ہوگا، مگر پھر بھی ایکسائٹڈ ہو کے آگے بڑھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جلے ہوئے پراٹھے اور جلے ہی آملیٹ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ناشتہ ہے اور کیا، احواد نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ مانا کہ میں آپ کے عشق میں پاگل ہوں، مگر اب اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ یہ جلا ہوا ناشتہ کر لوں۔ جائیں یہ اپنا شاہکار لے جائیں اور اماں سے کہیں میرے لیے ناشتہ بنائیں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ زعیم نے بے مروتی کی حد کی تو احواد نے اسے گھورتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے ٹرے اٹھا کر لے گئی۔
ज़ईम ने मुस्कुरा के उसकी पुश्त को देखा था। उसका यकीन रायगा नहीं गया था। उसने कहा था कि जिस अल्लाह ने उनका नसीब जोड़ा है वो अहवात के दिल में ज़ईम के लिए मोहब्बत भी डाल सकता है। और ज़ईम को उसके अंदाज से लगता था कि ये अमल शुरू हो चुका है। एक दिन ज़रूर आएगा जब वो खुद अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का इजहार करेगी। आज हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन था, मगर ज़रूरी नहीं ये हमेशा रहे। कहीं ना कहीं दुख के बादल छाएंगे, मगर जब डट कर इनका मुकाबला करेंगे तो वो छट जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी ना ही सिर्फ खुशी का नाम है और ना ही सिर्फ गमी का नाम है। ये ज़िंदगी दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, और जब अल्लाह पे यकीन कामिल हो तो ज़िंदगी का हर दौर आसानी से गुजर जाता है। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।